آب حیات کون پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے جی؟ آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہانیوں میں، سٹوریوں میں، جو مالائی قصے کہانیوں میں موجود ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ وہ حضرت خضر کو ابھی تک زندہ مانے ہوئے ہیں. قرآن تو بار بار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب قرآن کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ موت آ کے ہی رہنی ہے، پھر آب حیات کا کیا کانسیپٹ رہ سکتا ہے؟ سارے جھوٹے دعوے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی موت کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس کا قطعاً تعلق کسی کے کوئی خوراک کھانے یا پینے کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کا تو وسوسہ شیطان نے ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو دیا تھا، سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، کہ وہ آپ پتہ ہے شیطان نے کیا وسوسہ دیا تھا؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس شجر کے درخت کھانے سے روکا ہے نا، تو کس لیے روکا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ سورۃ الاعراف میں جہاں پہ قصہ آدم اور ابلیس ٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے سٹارٹ ہی کے اندر، اور وہاں پہ وہ دعا بھی آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا ہے نا، وہ یہی تھا. فوسوس لهما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا، لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ جو جنتی لباس ان کے اوپر تھا وہ ان سے اتروا دے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. ظاہر ہے وہ جنتی لباس تو پھر چلا گیا نا اس لغزش کی وجہ سے. وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو. تو یہ آب حیات کی لالچ تو شیطان نے لگائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ آپ پی لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. راہ حضرت خضر والا یہ تو ہے ہی ساری کہانی بازی ہے. قصہ موسیٰ اور خضر یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرین ان کی ختم کی ہے، پوری تصوف انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اوپر کھڑی کی تھی سورۃ الکہف کے حوالے سے. اس میں حضرت خضر کے حوالے سے جتنے ان کے کلیمز ہیں کہ وہ خضر زندہ ہے، لوگوں کو ملتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مرد مومن آئے گا وہ خضر ہوگا، یہ ساری کی ساری کہانیاں میں نے کھول کے بیان کر دی ہیں. اور ایک جملے سے ان کی پوری ڈاکٹرین الٹ کے رکھ دی ہے کہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کا ذکر کیا ہے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں اور رسالت دوں اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے، تعویل عام میں تو سب کے لیے تھا، تعویل خاص میں نبی الاسلام کے بارے میں، تو تم نے ضرور اس پیغمبر پہ ایمان لانا ہے اور ان کی دین میں مدد کرنی ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میرا بھاری ذمہ اس پہ تم اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو تم فاسقین میں شمار ہو جاؤ گے. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور کے زمانے میں زندہ تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر ہیں، کیونکہ غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، حضرت موسیٰ کے وہ استاد ہیں قرآن کی روح سے، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی ہے.